سچا امانت دار تاج مجھے کو تو یا رب بنا، سچا امانت دار تاج مجھے کو تو یا رب بنا، تیری پسند کی ہو تجارت غفلتوں سے تو بچا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام احکام تجارت کے ساتھ حاضر ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی علی اصغر الطاری مدنی مدظر العالی۔ انشاءاللہ حسب معمول آپ کے سوالات ہوں گے اور مفتی صاحب کے جوابات ہوں گے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان، تم جہاں بھی ہو مجھ پہ درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے سوالات بھی لینے ہیں، لیکن کچھ اندر کی خبریں لیتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ افتاء فائنانس کمیٹی ہے، اس کا ایک مشاورتی اجلاس ہوا، مشورہ تھا مفتی صاحب، افراد ہم دیکھ رہے تھے، مفتیان کرام، علماء کرام، آپ کی ٹیم موجود تھی، 3 دن تک آپ افراد جمع ہوئے، کیا ایجنڈا تھا، کیا نکات تھے، اور اس کے ہمیں یا ہمارے قوم کو کیا فائدہ؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے بس بھائی، ہم یہ جو پروگرام کر رہے ہیں احکام تجارت، جی، کوئی 2009 سے یہ پروگرام کنٹینیو ہے۔ جی، کتنے سال ہو گئے؟ 17 سال ہو 17 سال ہو گئے۔ ہم سوالوں کے جوابات لیتے ہیں، ہمارے پاس کوئی اسکرپٹ نہیں ہوتا، جی، اور ہم آ کے بیٹھتے ہیں، لوگ سوال کرتے ہیں اور ان کے پھر ہم جوابات دیتے ہیں۔ جی، بعض اوقات کچھ مہمان ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں، ہم ریکارڈڈ پروگرام کرتے ہیں، وہاں بھی کوئی اسکرپٹ نہیں ہوتا۔ لوگوں کو جو درپیش مسائل ہیں، ہم ان سے وہ سنتے ہیں، اس پر جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ نارملی یہ ہوتا ہے کہ جو مسائل پیش کیے جا رہے ہوتے ہیں اس طرح کے عوامی پلیٹ فارم پر، جی، تو وہ سنگل سچویشن ایشوز ہوتے ہیں، یعنی ایک شخص ہے، اس نے کوئی ڈیل کی ہے، کرنا چاہتا ہے، یا اس کے ذہن میں کوئی تجسس ہے اور وہ کسی بارے میں پوچھنا چاہتا ہے، تو وہ اس مسئلے کے متعلق، اس سچویشن کے متعلق سوال کرتا ہے۔ اب یہ جو انگلش کا لفظ ہے سنگل سچویشن، اس کو عربی میں صورت مسئولہ بھی کہتے ہیں، صورت نازلہ بھی کہتے ہیں، جی، صورت واقعہ بھی کہتے ہیں، یعنی درپیش صورت۔ تو عام طور پر جو صورتیں درپیش ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں بڑی سمپل سی، سادی سی، لیکن کہنے کو سمپل اور سادی ہوتی ہیں، اور فقہی اعتبار سے کچھ آسان ہوتی ہیں، کچھ مشکل اور کچھ بہت ہی زیادہ مشکل، تینوں کیٹیگریز ہوتی ہیں۔ تو کچھ مسائل وہ ہوتے ہیں کہ جس کا تعلق سنگل سچویشن سے نہیں ہوتا، صحیح، بلکہ کسی ایک پوری فیلڈ سے متعلق ہوتا ہے، اور وہ آج کل جو مالیاتی نظام ہے، جی، اس مالیاتی نظام میں لفظ تو ایک ہے، صحیح ہے، مثال کے طور پر اسلامی بینکنگ کا کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے، اب اسلامی بینکنگ تو سینکڑوں چیزوں کا مجموعہ ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ایک لفظ ہے جو شیئر مارکیٹ کا کیا حکم ہے؟ شیئر مارکیٹ جو ہے وہ بھی سینکڑوں چیزوں کا مجموعہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر اتنے زاویے اور اینگلز اور اتنی ساری جو ہے وہ چیزیں ہیں کہ اسلامی بینکنگ کے تعلق سے ہم جب تک تمام صورتحال کا جائزہ نہیں لے لیتے، جی، یا شیئرز مارکیٹ کے تعلق سے جب تک تمام صورتحال کا جائزہ ہم نہیں لے لیتے، تو اس پر رائے نہیں دی جا سکتی، دیانتدانانہ رائے کی میں عرض کر رہا ہوں۔ صحیح، اچھا، رائے کے تعلق سے 2 طرح کی کیٹیگریز ہوتی ہیں۔ کچھ علماء وہ ہوتے ہیں جو اپنی رائے خود نہیں رکھتے، بلکہ کسی معتمد رائے کو آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں، صحیح، یہ بھی ایک فریضہ ہوتا ہے۔ صحیح، بارہا ایسا ہوا ہے کہ کسی نے ہم سے رائے پوچھی، تو ہم نے کہا کہ بھئی ہماری رائے تو جواز کے متعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا
توقف کی ہے، ٹھیک ہے، تو جو صاحبان علم اس پر دوسری رائے رکھتے ہیں آپ ان سے پوچھ کر عمل کر سکتے ہیں. صحیح، تو کوئی اجارہ داری تو نہیں ہے نا کہ جو میری سوجھ بوجھ میں آیا وہی ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. مسائل کی نوعیتیں ہوتی ہیں. صحیح، ظاہر بات ہے ہم بات نہیں ان مسائل کی نہیں کر رہے جس کا تعلق بدیہیات سے ہے، ضروریات سے ہے، مسلمات سے ہے. ہم بات کر رہے ہیں مختلفی مسائل کی، فروعی در فروعی مسائل کی. تو ایسے مسائل کے اندر ایک عام اور سادہ اور سمپل طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بڑے بڑے نامور علماء بھی خود اپنی ذاتی تحقیق یا رائے نہیں رکھتے اور دوسروں کی رائے پر اعتماد کرتے ہیں صحیح، اور اسی کے تحت مسئلے کو بیان کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک، لیکن دارالفتہ ایک ایسی باڈی ہوتی ہے کہ جو خود اپنی تحقیق بیان کر رہا ہوتا ہے. یعنی دارالفتہ جو ہے وہ اس کے متعلق تو یہ متصور نہیں ہے نا کہ وہ اپنی تحقیق بیان نہ کرے اور دوسروں ہی کی تحقیق بیان کرے. ٹھیک، زیادہ سے زیادہ وہ یہ کر سکتا ہے کہ رک جائے. رک جائے ہاں، اللہ یہ کہ شاذ و نادر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے اس پر دوسروں کا قول بھی اپنا لیا جاتا ہے، لیکن وہ خود قائم اس لیے ہوا ہے کہ اپنی ایک رائے دے اور اپنی ایک تحقیق پیش کرے. صحیح، تو اس تعلق سے جب کوئی مسئلہ ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اسے ان ذمہ داریوں کے ساتھ ڈیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جن ذمہ داریوں کا تعلق ابتدائی تحقیق سے لے کر انجام تک ہے. ٹھیک، یعنی چیز حکم شرعی جہاں صاحب. سے شروع ہو رہی ہے اور وہاں سے لے کر اینڈ پروڈکٹ تک جو بھی چیزیں ہیں اس تک ہے. تو ٹھیک، ہمارے پاس افتاء فائنینس کمیٹی دارالفتہ علیہ سنت کی ایک باڈی ہے، فائنینس سے ریلیٹیو جو مسائل ہیں اس کو ڈسکس کرنے کے لیے قائم ہوئی. جداگانہ طور پر ہمارے پاس مجلس تحقیقات شریعہ کا بھی فورم ہے، افتاء فائنینس کمیٹی کا بھی فورم ہے. تو ہم نے شیئر مارکیٹ کو لیا ٹھیک، اور شیئر مارکیٹ کو لے کر ہم نے مختلف ادوار میں 3 نشستیں کی. صحیح، اور ہم ایک مرتبہ 4 دن کے لیے بیٹھے، ایک مرتبہ 3 دن کے لیے بیٹھے، اس مرتبہ بھی 3 دن کے لیے بیٹھے. تو ہماری جو نشستوں کا احوال تھا وہ کچھ اس طرح تھا کہ جیسے پہلی نشست تھی تو اس نشست کے اندر پی ایس ایکس پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے ایک ماہر تھے، آفیشیل ماہر تھے. اور کا کام ہوتا ہے کہ وہ آفیشلی اپنا موقف پیش کرنا اور چیزوں کو واضح کرنا، پریزنٹ کرنا. کیونکہ بہت جب آپ تحقیق کرنے جاتے ہیں تو فرسٹ ہینڈ معلومات جو ہے وہ بہت ہی بنیادی چیز، وہ بہت ہی بنیادی حیثیت رکھتی ہیں. تو بعض اوقات جو ہے وہ ایک چیز کے اندر ایک تعبیر آپ اپنے من سے کر رہے ہیں اور گراؤنڈ ریالٹی وہ نہیں ہے جو آپ سوچ رہے ہیں. صحیح، تو بعض اوقات حکم تو تبدیل نہیں ہوتا، ایسا بھی ہوتا ہے، صحیح، لیکن جو تعبیر آپ لے رہے ہیں وہ تعبیر میچ نہیں کر رہی ہوتی سسٹم سے. صحیح، اس لیے فرسٹ ہینڈ معلومات کا رکھنا ضروری ہے. کئی مواقع پر ہم نے ایس ایس سی پی سے متعلقہ جو لوگ تھے ان سے براہ راست معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی. ان کے لیکچر بھی ہم نے رکھوائے، پی ایس ایکس سے متعلق لوگوں کے لیکچر رکھوائے. لیکچر سننے والے کون تھے؟ ہم لوگ تھے، یعنی علماء و مفتیان کوئی کرام طلبہ سے. نہیں تھے. ٹھیک، افتاء فائنینس کمیٹی میں آ کر جو ہے نا انہوں نے اپنی چیزوں کو پریزنٹ کیا، ٹھیک، سوالوں کے جوابات دیے. پھر ہم نے ایک سیشن کیا جو کہ وہ فائنینس کے ماہرین کہ جو کسی کمپنی میں سی ایف او ہیں، ٹھیک، مطلب کہ فائنینس کے ہیڈ ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کی کمپنی لسٹڈ بھی ہے اسٹاک مارکیٹ کے اندر. صحیح، ایک تو وہ کمپنی ہے کہ ٹھیک ہے ایک بندہ سی اے کیا ہوا ہے یا ماہر تو ہے، اس کی کمپنی اسٹاک مارکیٹ میں لسٹڈ نہیں ہے، صحیح، تو اس کا تو تعلق پڑتا ہی نہیں ہے روزانہ کی بنیاد پر. لیکن جس کی کمپنی لسٹڈ ہے جی، تو اس کا تو روزانہ کی بنیاد پر ایک تعلق پڑتا ہے، پریکٹیکلی انوالو ہے. پریکٹیکلی انوالو ہے اور بہت ساری چیزوں کی اس کی ٹپس انگلیوں پر ہے وہ چیزیں. صحیح، ٹھیک ہے نا. باقاعدہ ہمارے مشوروں میں ایک بڑی کمپنی کے سی ایف او سے بھی اوپر لیول کے فرد، سی ایف او یعنی جو فائنینس ہیڈ ہے اس سے جی. بھی اوپر لیول کے سی ایف او بھی رہے وہ فرد ہماری 2 مشوروں میں تو وہ پورے ٹائم بیٹھتے رہے ہیں. اور جو ایکسپریشنز ہوتی تھی اس کے تعلق سے اور ہماری پوچھے گئی چیزوں کے تعلق سے جو اچانک سے ایک سوال قائم ہو جاتا بعض اوقات کہ بھئی اس کے صحیح. متعلق کیا ہے، یہ کیسے ہو رہا ہے.
تو مثال کے طور پر میں ایک مثال عرض کروں. جی ہمارے علماء عام طور پر بیان کرتے ہیں کہ جی شیئر مارکیٹ کے اندر دو تین قسمیں ہیں شیئرز کی. کچھ وہ ہیں جس کا خریدنا ناجائز ہے، حرام ہے، ٹھیک ہے بائی نیچر ہی وہ حرام ہے. صحیح کچھ وہ ہیں جو نان شریعہ کمپلائنٹ لسٹ کے اندر موجود رہتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ شریعہ کمپلائنٹ میں بھی آ جاتے ہیں. صحیح تو جو نان شریعہ کمپلائنٹ ہم ان کی بھی بات نہیں کر رہے. ہوں اب یہ شریعہ کمپلائنٹ لسٹ کے اندر ہیں، یہاں کچھ جزوی خامیاں بھی پائی جاتی ہیں. صحیح تو مختلف علماء نے یہ بیان کیا کہ جناب ان خامیوں کے تعلق سے جو ایک عام آدمی ہے وہ اپنا اظہار برات کرے. بھئی اظہار برات کا پلیٹ فارم کیا ہے؟ تو یہ بھی کہا گیا کہ جی جو اینول میٹنگ ہوتی ہے سالانہ، جہاں ہر شیئر ہولڈر کو آ کے اپنی بات کرنے کا موقع ملتا ہے، وہاں جا کے کہے کہ جی یہ جو جزوی خرابیاں ہیں میں اس سے متفق نہیں ہوں. ہوں ٹھیک تو ہم نے مختلف لوگوں سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا احوال ہوتے ہیں، میٹنگ کس طرح ہوتی ہے، کس ماحول میں ٹھیک ہوتی ہے ہے. ہو سکتا ہے بعض کمپنیز کی میٹنگ بڑے اچھے ماحول میں ہوتی ہوں، لیکن پتہ یہ چلا کہ وہاں ایک طبقہ ایسا آتا ہے جو آ کے رولا ڈالتا ہے. ٹھیک ہے اینول میٹنگ میں رولا ڈالتا ہے، اس کا ایک ذاتی مفاد کا مقصد ہوتا ہے، اور سامنے والے بھی کچھ تیاری کر کر آئے ہوتے ہیں کہ یہ رولا ڈالیں گے تو ہم نے ان کو کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے. ٹھیک ہے بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. صحیح تو ایسے غیر سنجیدہ فورم پر کوئی کیا مطلب کہ اپنی بات بیان کرے گا، ٹھیک اور کون ایسے موقع پر آئے گا، کون نہیں آئے گا، کیا ہوگا. تو بہت ساری چیزیں ہیں. تو یہ جب چیزیں سامنے آئیں تو ہمیں جو اظہار برات کا فریضہ ادا کرنے کا جو موقع تھا، اس میں متبادل کیا ہو سکتا ہے، صحیح بہتر متبادل کیا ہو سکتا ہے، اظہار جہاں وہ کر سکے اپنا، وہ سوچنے کا موقع ملا. وہ ہمارا اینگل یہاں کے بجائے کہیں اور کنورٹ ہوا یا موو ہوا. تو پھر ہم نے بڑا اچھا ایک حل، الحمدللہ پریکٹیکل حل سوچا، ایگزیکیوشن بھی اس کی. اور پھر ایک میٹنگ تو ہم نے پورا دن ان ماہرین کے ساتھ کی کہ جو سی ایف اوز تھے مختلف کمپنیوں کے اندر. جو ہم سوچ رہے تھے، جو ہمارے سامنے چیزیں آ رہی تھیں، ہم ان کے سامنے رکھ رہے تھے کہ ہم غلط تو نہیں سوچ رہے. ہوں پتہ چلا جو ہم سوچ رہے ہیں، جو سسٹم ہے وہ کچھ اور کہہ رہا ہو، سسٹم کے اندر کچھ اور ہو رہا ہو. تو ایک بڑا اچھا کوآرڈینیشن کا ماحول ہمارا قائم ہوا، ایک ورکنگ کمیٹی بھی بنی، اور پھر چیزیں ان کی طرف سے بھی کچھ آگے بڑھیں، کچھ مزید بھی سا جاری رہا. تو ہمارا یہ تیسرا اجلاس تھا، اور 3 دن کی ڈیبیٹس تھی، اور یہ تو سسٹم کے متعلق چیزیں تھیں ہوں جو اتنی مشکل نہیں ہیں. ٹھیک ہے جب فرسٹ ہینڈ معلومات دستیاب ہوں اور آپ کو پتہ ہو کہ کس پلیٹ فارم کو یوز کرنا ہے، تو مشکل نہیں رہتی. صحیح عام آدمی کے لیے بہرحال، عام علماء کے لیے اور محققین کے لیے بہرحال بہت مشکل ہے. سب سے مشکل یہی ہے. کتابی مسئلہ لوگ نکال لیتے ہیں، لیکن سسٹم تک پہنچنا جو ہے نا بہت مشکل ہوتا ہے. اب جہاں تک ایک فقہی رائے کا تعلق تھا، تو جی وہ اس سے کہیں زیادہ مشکل کام تھا. ٹھیک ہے ایک ایکچوئل سسٹم کیسے چل رہا ہے وہ تو سامنے آ گیا. اب فقہی جو رائے ہے، ہوں اس پر جو رائے قائم ہوئی یا جو سوالات قائم ہوئے، بعض اوقات ایک مقالہ لکھا گیا، اس مقالے کو جب فورم پر پیش کیا گیا، اس پر جو پھر سوالات کی بوچھاڑ ہوئی، اس کا جو مطلب کہ بخیے ادھرتے ہیں کہ ٹھیک ہے جناب کیا، کیوں، کیسے، آپ کی دلیل آپ کا موقف کا ساتھ نہیں دے رہی، دلیل میں سکم ہے، مطابقت نہیں کر رہی، یا یہ جو قول ہے اس کا تو مطلب کچھ اور ہے. جرا ہوئی مطلب آپس میں ایک بڑے خوش اسلوبی کے جی ساتھ جی جو ایک مطلب دلائل پہ تو جرا ہوئی نا اس سے. بہت زیادہ جرا ہوتی ہے. ہوں مطلب میں اپنے دلائل پیش کرتا ہوں، میرے موقع پہ جرا ہوتی ہے. پیش کرنے کا مقصد یہی ہے، مقصد یہی ہے نا، اور کیا مقصد ہے. جی تو ایک سیکھنے کا مرحلہ ہوتا ہے، ایک سمجھنے کا مرحلہ ہے، سٹیپس ہوتے ہیں. علم کی جو گہرائی ہے نا، نیچر یہ ہے علم کی، اس کی گہرائی میں بندہ یک بارگی میں کبھی بھی نہیں جا سکتا. اچھا ٹھیک علم کی گہرائی کے اندر اسٹیپ بائی اسٹیپ اندر جایا جاتا ہے. آپ قرآن پاک کو پڑھیں، آپ پڑھیں گے، آپ اس کا معنی سمجھ لیں گے، اگلی دفعہ پڑھیں گے آپ اس سے آگے جائیں گے، اگلی دفعہ پڑھیں گے اور گہرائی میں جائیں گے. وہی مقام ہے، اسی مقام کو آپ 1000 دفعہ پڑھیں گے تو 1000 دفعہ کے بعد بھی مزید راہیں آپ کے سامنے کھلیں گی. ٹھیک وہ راہیں کہنے کو پہلی دفعہ بھی کھل سکتی تھی، صحیح لیکن علم کی نیچر ہی ایسی رکھی گئی ہے کہ اس کی گہرائی میں بندہ پہلی بار میں نہیں جا سکتا. صحیح تو
جو لوگ ظاہر بات اس کمیٹی کا حصہ ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ کل اٹھ کر آئے ہیں اس میدان کے اندر، ہوں، ان کا اپنا بھی تجربہ ہے صحیح، فتاوی نویسی کا، تحقیق کا، کتب کا، پڑھانے کا۔ جو پڑھانے میں بندہ گہرائی تک پہنچتا ہے جی، وہ مقالہ لکھ کر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ صحیح، پڑھانے والا خود کو پیش کرتا ہے طلباء کے سامنے، ان کے سوالات ہوتے ہیں، ہر مرتبہ ایک نیا اینگل اس کے سامنے ہوتا ہے، نئی چیزیں سامنے ہوتی ہیں۔ تو یوں کر کے ڈفرینٹ ادوار آئے، ایک موضوع کو پر سوالات کی بچھاڑ ہوئی، ایک حل طلب سوالات، یعنی مزید اس موضوع پر کیا کرنا ہے، صحیح، حل طلب سوالات جسے ہم اپنی اس میں فقہی زبان میں تنقید طلب سوالات کہتے ہیں، وہ قائم ہوئے۔ وہ مقالہ دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ اس موضوع کو لے کر آگے بڑھا۔ 22 مقالہ جات بلکہ 24 مقالہ جات جو ہیں وہ ہمارے فورم پر پیش ہوئے، اور اس پر بہرحال ایک الحمدللہ ہمارا ایک اتفاق رائے ہوا اس مشورے میں، اس کا فیصلہ ہم جلد جاری بھی کریں گے۔ لیکن یہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ ہم نے پہلی دفعہ اس مسئلے کے لیے بیٹھے تھے یا پہلی مرتبہ اس موضوع کا مطالعہ کیا تھا۔ تو یوں ایک علمی ایک پروسیس ہے، اور وہ اس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے، دیانت اور تحقیق اور اسلوب کو پورا کرتے ہوئے چیزیں آگے بڑھتی ہیں۔ اس کو ایک آواز یہ بھی اچھا، اس سنی، کے علاوہ جی، سیکنڈلی کیا ہوتا رہا کہ ایس سی سی پی نے جو بروکر ہیں، اسٹاک بروکر، ان کے لیے یہ کہا ہے کہ جناب وہ بھی اب ایک اسلامک ونڈو کھولیں گے، بروکرز ٹھیک ہے، اسلامک ونڈو کھولیں گے، اور وہ کسی شریعہ ایڈوائزر سے جو ہے وہ اس کی رہنمائی لیں گے، ایک لائسنس لیں گے۔ لائسنس شریعہ ایڈوائزر کب دیتا ہے کہ جب وہ ایک پورا ایک پروسیس دیتا ہے کہ آپ ان چیزوں کو فالو کریں، سسٹم یوں بنائیں۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ ہاں سسٹم یوں بن چکا ہے اور چیزیں اس کے مطابق ہیں، پھر وہ ایک سرٹیفکیٹ دیتا ہے، وہ سرٹیفکیٹ ایس سی سی پی میں پیش ہوتا ہے۔ ایس سی سی پی جو ہے اس کی بنیاد پر اسے شریعہ ونڈو کا لائسنس دیتی ہے۔ تو حلال اکنامی ایڈوائزری سینٹر یہ پاکستان کی پہلی کمپنی ہے، شریعہ کنسلٹنسی کمپنی ہے کہ جو نان پروفیٹیبل بنیادوں پر قائم کی گئی ہے۔ تو حلال اکنامی ایڈوائزری سینٹر نے الحمدللہ ایڈوائزری دی ہے کمپنی کو، آغاز کر دیا ہے، اور ایک بروکر جو ہیں وہ ان کو اپنے لائسنس بھی دے دیا ہے، اور مزید بھی چیزیں پائپ لائن کے اندر ہیں، تو یہ بھی اپنی خدمات انجام دے رہی ہیں۔ پہلا سوال شامل سلسلہ کریں گے، کال لیتے ہیں، جی جناب۔ ہم یہاں پہ مارکیٹ میں ہوتے ہیں، اکثر یہاں مارکیٹ میں کسٹمر وغیرہ آتے ہیں، ان کی کوئی قیمتی چیزیں وغیرہ جو ہوتی ہیں وہ اکثر ہماری شاپ وغیرہ پہ رہ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، جیسے کوئی پیسے ہو گئے یا کوئی ان کی قیمتی سامان ہو گیا، گولڈ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اگر جیسے ہم اس کو کسٹمر کا ویٹ کرتے ہیں، اگر ایک ہفتے میں آ جائے تو ہم اس کو دے دیں، اگر جیسے نہیں آتا کسٹمر، ٹھیک ہے، اگر ہم اس کو بیچ کے یا اس کی رقم جو بنتی ہے، جو پیسے رہ گئے تھے، وہ اگر ہم مدرسے یا مسجدوں میں اگر جیسے لگانا چاہیں تو یہ جائز ہے یا نہیں؟ جی، دیکھیں، گری پڑی جو چیز ہے اس کو اس وقت تک سنبھال کر رکھنا ضروری ہے جب تک مالک کے آنے کا امکان باقی رہے۔ تو بعض اوقات ایک بندہ کسی اور شہر سے آیا ہوتا ہے، یا اس کو اندازہ نہیں ہو رہا ہوتا کہ میری چیز کہاں گری ہے، کہاں کھوئی ہے، تو میں بھی پاسبل کہ وہ آئے، تلاش کرے اور وہاں ڈھونڈے۔ تو اتنی وقت تک کہ جب اس کے آنے کا امکان ہو، ایک ہفتہ تو بہت کم ٹائم ہے، مہینہ بھی کم ٹائم ہے، زیادہ عرصے تک سنبھال کر رکھنا پڑے گا۔ تو جب آپ سمجھتے ہیں کہ اب امکانات نہیں رہے، پھر اس کو جو ہے وہ کسی نیک اور جائز کام میں خرچ کرنے کے لیے دے دی جائے۔ یہی سب سے انسب طریقہ ہے، اور یعنی اس پر عمل کرنا بھی لازم ہے۔ اس سے پہلے استعمال نہ کی جائے، یعنی کہ مدرسے میں یا کہیں بھی نیک کام میں خرچ کرنے کا جو معاملہ ہے اس میں نہ لایا جائے جب تک کہ انتظار ممکن ہے۔ مجھ سے ایک سوال آیا ہے، اور بڑے شاندار طریقے سے انہوں نے اسے احکام تجارت سے ریلیٹ کر دیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ بعض دکاندار اور تاجر حضرات جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نیا کاروبار، نئی برانچ اور نیا سودا ماہ سفر میں نہ کرو، کہ اس میں نقصان ہونے کا اندیشہ ہے۔ سفر کے اندر کوئی نحوست نہیں ہے۔
جب یہ مفاہیم، یہ مضامین رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے جاری ہو گئے تو کون مائی کا لال ہے جو اس کو منحوس کہہ سکتا ہے، جو اس کو اس مہینے کے تعلق سے کسی بھی طرح کی نوست کی بات کر سکتا ہے؟ کوئی نوست نہیں اس مہینے کے اندر، عام مہینوں کی طرح یہ مہینہ ہے، کوئی اس میں ایسی چیز نہیں ہے۔ مطلب ویسے پریکٹیکلی کہیں ایسا ہوتا ہے کہ کاروبار یا نئی برانچ ایسا رکتا ہو سفر میں؟ وہ تو حکم شرعی تو آپ نے بیان فرما دیا، کاروبار تو ڈیلی بیسس پہ ہوئی رہے۔ مہروز بھائی، آپ جب لوگوں کے رسم و رواج، ان کے توہمات اور ان کی چیزیں، ہانڈی پکا، آپ زیادہ چیزیں بنا جائیں، آپ ہانڈیا کو لے لیں، ٹھیک ہے، سالن پکتا ہے روزانہ، جی جی، ایک محلے میں 25 لوگوں کا 25 طریقے کار ہوں گے۔ ایسا ہی، کوئی بولتا ہوگا ہم تو جمعے کو یہ پکاتے ہیں، کوئی کہتا ہوگا ہم تو اتوار کو یہ پکاتے ہیں، کوئی کہتا ہوگا ہم تو یہ پکاتے ہی نہیں کبھی بھی، آپ کے یہاں کیا پک گیا؟ تو ایک ہے معاشرتی طور پر پائے جانے والی جو ہے نا وہ چلن، ٹھیک ہے، چیزیں، رجحانات۔ ہوں، تو بیسیکلی مسئلہ ان رجحانات پر منحصر ہے۔ اچھا، کھانے کے معاملے میں تو ذوق کی بات ہو گئی نا، جی کہ کوئی سبزی پسند کرتا ہے زیادہ، کوئی نہیں کرتا، کوئی دال جی کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا، جی تو جی، اس کا ذوق آڑے آ گیا ہے۔ صحیح ہے، لیکن کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں، وہ ایک رسم کے اعتبار سے کہہ لیں، رواج کے اعتبار سے کہہ لیں، جی اور اس سے آگے بڑھ کر مذہبی رجحانات کے تعلق سے بھی غلط باتیں ہوتی ہیں۔ صحیح، تو اس کا تعلق تو گلی گلی، محلے محلے کے فرق سے ہے، صحیح، ہر جگہ نئی بولی آپ کو ملے گی۔ ٹھیک، یہ سب ساری بولیاں جب علماء کرام سے جڑ جائیں ہوں، تو یہ چیزیں فوراً دور ہو جائیں گی۔ ٹھیک، جب لوگ جو ہے نا اپنی دادیوں اور نانیوں اور ان کے کلچر کو لے کے آگے بڑھیں گے کہ وہ یوں کہا کرتی تھی اور وہ ہمارے گھر میں یوں ہوتا تھا اور ہمارے گھر میں یہ معمول تھا، تو یہ سلسلے تو کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ صحیح، ٹھیک ہے نا؟ اب آپ دیکھ لیں، یعنی اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں، جی جی آپ جیسے دہلی والے ہیں، ٹھیک ہے نا، جی، تو آپ کے یہاں تو ایک الگ فخر ہوتا ہے جو ہمارے جیسا وہ کھانا نہیں بنا سکتا۔ لکھنؤ والے کچھ اور اس سے بڑھ کر دعویٰ کرتے ہیں۔ حیدرآباد دکن والوں کو تو ایسا لگتا ہے کچھ پسند ہی نہیں آتا دنیا بھر میں، اور واقعتاً حیدرآباد دکن والے کمال کا کھانا بناتے ہیں، بناتے کوئی ہیں، شک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم حج پہ گئے نا، جی تو مسٹر صاحب بھی ایک دن آ گئے، کہ لیں مفتی صاحب کوئی مسئلہ وسئلہ تو نہیں ہے؟ ہوں، میں نے کہا مسئلہ ہے بھی اور نہیں بھی، ٹھیک ہے، ہم لوگ کراچی کے ہیں ہوں، تو ہمیں تو یہ کھانا بڑا پھیکا لگ رہا ہے۔ صحیح، مسالے وغیرہ کم ہے، ٹھیک ہے، تو چونکہ میں پنجاب کا بھی سفر کرتا رہتا ہوں تو مجھے اندازہ ہے کہ پنجاب کے لوگ مسالہ نہیں کھاتے، ٹھیک ہے، تو میں اپنے اعتبار سے اس کو دیکھ رہا ہوں تو مجھے تو وہ کھانا بہت پھیکا نظر آ رہا ہے، لیکن میں جب دیکھ رہا ہوں کہ پنجاب زیادہ ہے ہوں، تو وہ مرچی نہیں کھا سکے گا۔ صحیح، اب ہمارے گھروں میں تو بہت تیز مسالہ جی چلتا ہے، تیکھا چلتا، ٹھیک ہے، تو پنجاب کے لوگوں میں ایسا نہیں ہے۔ صحیح، تو یوں ایک ہی چیز جو ہے نا ایک زاویے سے کچھ اور نظر آ رہی ہوتی ہے، دوسرے زاویے سے کچھ اور نظر آ رہی ہوتی ہے، تو یہ ہوتا ہے معاملہ۔ بالکل درست فرمایا صاحب۔ مجھے جو مسکراہٹ اتنی زیادہ آ رہی تھی، مجھے نا کافی ٹائم پہلے کی ایک بات یاد آ گئی۔ ہم کہیں سفر پر تھے چند دوستوں کے ساتھ، تو کمرہ لینا تھا، تو ہم نے کسی سے کہا کچھ ایسا دو ذرا، ہم شہروں سے آئے نا تو تھوڑا ہٹ کر، شہر سے تھوڑا ہٹ کر ہو۔ تو وہ ایک صاحب تو کہنے آ جاؤ میں آپ کو دکھاتا ہوں، تو وہ مجھے اور میرے ایک دوست کو لے گئے، سلمان مدنی تھے میرے ساتھ، ہم دونوں کو لے گئے جا کے نا، کہتے ہیں یہ کمرہ جو ہے نا 400 سال پرانا ہے۔ جیسے انہوں نے کہا نا 400 سال پرانا، اور اس کی حالت بھی ایسی لگ رہی تھی کہ وہ 400 سال پرانا ہے، تو ہم تو واپس آ گئے۔ وہ پیچھے سے آوازیں دے، اتنا پرانے کمرے میں بھی ہمیں رہنے کا کوئی شوق نہیں۔ اور انہوں نے جس اسٹائل سے بتایا تھا، شاید بعض ٹورسٹ وغیرہ اس طرح کے لوگ آتے ہوں تو وہ اس کو نوسٹیلجیا کے تحت لے لیتے ہوں کہ جی ٹھیک ہے جی، یادیں یوں ہیں۔ تو بہرحال ہر کسی کی پسند ناپسند اپنی ہوتی ہے۔ ایک سوال سے یہاں تک بات چلی، اگلا سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ جی، میرا نام محمد آصف ہے۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ چلتے ہوئے کاروبار کے اندر اگر لوگ انویسٹمنٹ کرنا چاہیں فائنینشلی طور پہ، اگر جو مثال کے طور پہ اگر وہ 5 لاکھ یا 10 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور وہ گھر پر بیٹھے ہی اس کا منافع حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ شرعاً جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس کے اندر پروفٹ
हो या नुकसान हो, उससे रिलेटेड नहीं है, मतलब फ़ायदा नुकसान वो हमारा ही होगा उसके अंदर। चलते कारोबार में काम करने में जो मुश्किलात हैं ना ज़्यादा हैं, यही रोड की तंगी, बंद होना, दुश्वारी, टर्न, यूं यूं। तो जहाँ दुश्वारी ज़्यादा है आपको अंदाज़ा नहीं कहाँ दुश्वारी है। आपने तो सिर्फ एक कॉल के जरिए मसला पूछा है। सबसे बड़ी दुश्वारी है शरीक मामलात को टैकल करना। किस तरीके से आप ये कर सकते हैं, ये समझना जानना। तालीम एक ऐसी चीज़ है कि जो कोई फुटबॉल तो है नहीं कि फेंक दी जाए ग्राउंड में और जो चाहे लात मार दे। तालीम सीखने सिखाने का एक मामला है, तो हर शख्स को सीखने की ज़रूरत है। तो इसको अव्वलन तो सीखा जाए, समझा जाए कि क्या ऐसी खामी है, किस चीज़ को हम पूरा करें कि जिससे चलते कारोबार में शामिल होने के जो तकाज़े हैं वो पूरे हो सकें। दूसरी जानिब यहाँ जो एक अवामी प्रैक्टिस है कि एक तबका वो भी है किसी को शामिल तो कर लेगा, लेकिन फिर जो है ना वो जो फ्रॉड करता है और फिर जो अ, चीज़ें शुरू होती हैं और जिस तरीके से आस है ना आस, दुनिया में आस से खेलने वालों की कमी नहीं है। एक गरीब आदमी की, एक ना तजुर्बेकार आदमी की एक आस बन जाती है। ठीक है। उस आस और उम्मीद पर एक बिना कायम करता है, एक इमारत कायम करता है, बाद में जाकर उसे ऐसी ठोकर लगती है, क्या कहिए। तो एक आस और एक जो है ना वो एहसास, तो बड़े यूँ समझिए कि अहम फैक्टर्स हैं कि जिनके ज़रिए ईमानदार लोग अच्छे काम करते हैं, बेईमान लोग ख़राब काम करते हैं। मुझे एक फ़ोन आया ना, जी। किसी बड़ी जगह का हवाला दिया कि मैं वहाँ से बात कर रहा हूँ और कोई बड़ा सरकारी स्टेटस उन्होंने बताया कि जी मैं फलां बात कर रहा हूँ और एक मरीज़ है और वो यूँ है और बाकी सारे इंजेक्शन लग गए हैं और बस आज एक इंजेक्शन लगना है और 95,000 रुपये की कमी है। तो बस आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा 1 रुपया भी नहीं दूँगा मैं आपको। आप कोई भी रेफ़रेंस में फ़लाँ और फ़लाँ, फ़लाँ बोलते रहें, मरीज़ का डॉक्यूमेंट भेजें, गौर करेंगे, सोचेंगे, किसी को कहा जा सकता है कहेंगे, नहीं वो तो गरीब है और वो तो उसके पास बटन वाला मोबाइल है, मैं अपने मोबाइल से भेजता हूँ, तो वो तो नहीं आए। हम्म, तो वो जो एक एक जो था ना कि इमोशनल चीज़ें कि एक मरीज़ तड़प रहा है अस्पताल में, इमोशनल ब्लैकमेलिंग कर रहा है। यूँ है और वो जनाब यूँ है, आप बताएँ। और फिर साथ में एक बड़ा स्टेटस जोड़ दिया गया, मैं नाम नहीं ले रहा, बहुत बड़ा स्टेटस जोड़ा गया कि मैं फलाँ ऑफ़िसर, फलाँ रैंक का फलाँ बंदा बात कर रहा हूँ। हम्म, तो काली रातें हमने देखी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ सीखा हुआ लोगों से, कुछ हालात व वाक़यात ने सिखाया हुआ है, अल्लाह का फ़ज़ल है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ख़ैर मैं इम्प्रेस नहीं हुआ उनसे। तो ये लेकिन माशरे में होती हैं चीज़ें। जी। ये सारी चीज़ें होती हैं और अब तो शायद जब से ये स्मार्टफोन आए तो इसके तजर्बात और ज़्यादा होने लगे, बहुत ज़्यादा जी। लोगों को होने लगे हैं। हर ख़ानदान में, हर फैमिली में कोई एक ना एक इस किस्म के फ्रॉड से डसा हुआ होगा। बहरहाल हम बढ़ते हैं अगली कॉल की तरफ। जी। सवाल ये है कि मिसाल है कि मैं एक वकील हूँ या वकील का असिस्टेंट हूँ और मैंने एक क्लाइंट पकड़ा और क्लाइंट पकड़ के मैंने इनको जैसे कि फॉर एग्जांपल निकाह करवाना है किसी लड़की का, ठीक है, मैं नहीं करूंगा, कोई और करवा देगा उसका, तो मैंने वकील को हैंड ओवर कर दिया, भाई ये केस आया हुआ, इनको आपने डील करनी है। मैं अगर वकील को नहीं देता हूँ तो भी वकील 20-25 हजार रुपए उसके फीस की सूरत में ले लेते हैं। अगर मैं देता हूँ तो भी 20-25 या उससे कम या ज्यादा, इसी तरह मैं भी इसको दे देता हूँ। तो मैं उनसे मतलब उनसे लाजिम बात है, मैं वकील के पीछे जाता हूँ, वकील के पीछे घूमता हूँ, वकील को पकड़ता हूँ, वकील से काम करवाता हूँ, काम करवाता हूँ। तो उस पे क्या मतलब मैं उसको पैसे रख सकता हूँ? ठीक है, मतलब इस तरह का ये चीज है कि मतलब क्या वो पैसा मैं मतलब वही 20-25 में से वकील को ये पता है, वकील को पता है कि मैंने 20 में बात किया, वो क्लाइंट को पता है कि वकील से 20 में बात हुई है। मैं वकील से लूंगा, मैं बोलूंगा भाई मैं आपके लिए क्लाइंट लेकर आया हूँ, मैं इतनी मेहनत किया आपके पीछे, तो मुझे ये 5,000 रुपये आप मुझे दे या 2,000 दे या 1,000 दे या 10,000 दे, जो भी हो आप मुझे पैसे दे। देखिए कोई भी जब काम आप करते हैं और उस काम को एज ए ब्रोकर करते हैं कि कोई क्लाइंट लेकर आना, कोई ग्राहक लेके आना, तो उस पर उजरत बनने और ना बनने का जो दारोमदार है उस काम के जायज़ या नाजायज़ होने पर है।
جو کام جائز ہوگا اس کے لیے تگ و دو کرنا، اس کے لیے عملی کوشش کرنا، اور آگے جا کے کسی سے ملوانا، اس سے پہلے سے بات کی ہو کہ میں لاؤں گا تو مجھے یہ حصہ ملے گا بطور دلالی اور بطور کمیشن. تو کام کیا ہے اس پر منحصر ہے، جائز و ناجائز ہونا. انہوں نے نکاح کا فرمایا نا. جی تو دیکھیں نکاح کس ماحول میں ہو رہا ہے، کس طرح ہو رہا ہے. عین ممکن ہے لڑکی کو کوئی بلیک میل کر کے لایا ہو اور اس پر ظلم و ستم ہو رہا ہو، اور اس کو یعنی کہ اغوا کیسوں کے اندر ایسا ہوتا ہے جی کہ اغوا کر لیا جناب، جی اب پرچہ کٹ گیا تو نکاح نامہ بنوا لیا جی. کہ یہ تو ہماری بیوی ہے. جبرن نکاح کیا جبرن جاتا نکاح کی صورتیں سامنے آتی ہیں. تو ڈپینڈ کرتا ہے حالات و واقعات وہاں کیا ہیں، کیسے ہیں. خالی اپنی روزی روٹی کو ترجیح نہیں دینی وہاں پہ. یہ دیکھنا ہے کہ ہم کسی غلط کام کا حصہ تو نہیں بن جائیں گے، صحیح. ہماری وجہ سے کوئی ظلم تو نہیں ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب ایک جاننے والے کسی جگہ لگے نا، اب کام ایسا تھا کہ ایک اعتبار سے ٹھیک تھا اور ایک اعتبار سے تھوڑی ہڑا اڑی کا کام تھا. ہوں. تو میں نے ان سے کہا کہ اگر ہڑا اڑی میں آپ حصہ لیتے ہوں گے تو کہتے نہیں میرا کام نہیں ہے. میں نے کہا دیکھ لیجئے گا آپ، اگر آپ کی وجہ سے کسی مسلمان کو اذیت پہنچی، اسے کوئی مالی نقصان پہنچا، آخرت آپ کی خراب ہوتی رہے گی. اگر ایسا معاملہ ہے کہ آپ کے لیے وہ لازم ہے وہ چیزیں کرنا، آپ جاب چھوڑ دیں. تو یہ اصول ہے ایک جنرل کہ کوئی بھی ایسا کام جس میں آپ کو غیر شرعی کام کرنا پڑے، وہ ایز اے امپلائی ہو، ایز اے بروکر ہو، یا بغیر معاوضے کے بھی کوئی کام کر رہا ہے اس طرح کا، تو وہ کام کرنے کی اجازت نہیں ہو سکتی. نکاح کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ متعین نہیں ہے کہ وہ جب آئے گا کوئی ایسا نکاح تو وہ غیر شرعی پیچھے بیک گراؤنڈ پایا جا رہا ہوگا اور کوئی متعین ہوگا گناہ، لیکن اس کو دیکھنا ضروری ہے. بعض کیسے سے ہوں گے کہ بالکل ایک ریئل ماحول میں ہو رہے ہوں گے اور ٹھیک ہو رہے ہوں گے، بعض ایسے ہوں گے کہ جہاں بہت ساری شرعی خامیاں پائی جا رہی ہوں گی. شوز کی دکان ہے میری، اور جو ہے نا شوز کی دکان پہ میں نے ٹکڑے وغیرہ لگائے ہوئے ہیں اللہ کے نام کے. تو کسٹمر وغیرہ آتے ہیں یا کسٹمر وغیرہ آ کے اعتراض کرتے ہیں، تو اصول و برکت کے لیے میں نے خیر دکان میں لگائے ہوئے ہیں. تو شوز کی دکان پہ لگانا ٹکڑے کیسا؟ ہوں. ایک جو کسٹمر ہیں ان کا اعتراض ایک اعتبار سے صحیح بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں جوتا رکھا ہے اس کے آگے آپ نے اللہ کا نام لگایا ہوا ہے. ٹھیک ہے. یہ تو ٹھیک نہیں ہے بالکل بھی. تعظیم کا دار و مدار عرف پر ہے. عرف میں جس انداز جس کیفیت کو اچھا سمجھا جاتا ہے، قابل احترام سمجھا جاتا ہے، وہ تعظیم کا اچھا طریقہ ہے، وہ تعظیم ہے. جس انداز کو برا سمجھا جاتا ہے وہ تعظیم نہیں ہے، تعظیم کے برخلاف ہے. تو مثال کے طور پر ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ جی ایک پوشن ایسا ہے 1 فٹ کا 2 فٹ کا جہاں جوتے رکھے ہوئے نہیں ہیں، سب سے اونچا ہے وہ پوشن، اس سے نیچے ڈبے میں پیک جوتے رکھے ہوئے ہیں. اب آپ نے سب سے اوپر جو جگہ ہے وہاں ٹگرے لگائے، صرف اس کے نیچے ہے جو کچھ بھی ہے. تو یہ ہے کہ تعظیم کے خلاف کوئی بات نہیں ہوگی. مطلق یہ کہنا کہ یہاں جوتے رکھے ہوئے ہیں یہاں جو ہے وہ ٹگرے نہ لگائے جائیں، یہ کہنا ایک عوامی غلط فہمی ہوگی کہ وہ کوئی آلودہ جوتے نہیں ہیں، ڈبوں میں پیک ہیں، صاف ستھرے ہیں. لیکن ٹگرے ان کے برابر اگر ہوں گے یا نیچے ہوں گے تو بہرحال ایک تعظیم کے خلاف طریقہ ہمارے معاشرے میں سمجھا جاتا ہے. اونچے ہونے چاہیے، اس کے لیول پر کوئی جوتا نہیں ہونا چاہیے. یعنی سائزنگ کے جب نکالیں گے یعنی کہ برابر میں جوتا رکھا ہوا ہے یا اس سے اوپر جوتا رکھا ہوا ہے، یہ طریقہ تعظیم کے خلاف ہوگا. ٹھیک. اگلی کال دیجیے. جناب مفتی صاحب، آپ سے عرض یہ ہے کہ ایک اسلامی بھائی فوت ہو گیا ہے اور اس کی کوئی خاص ملکیت بھی پیچھے نہیں ہے، لیکن اس پر قرضہ ہے، تو اس کے اتارنے کی کیا صورتحال ہے؟ برائے کرم اس کے حوالے سے رہنمائی فرمائیں. جزاک اللہ خیر. خاص نہیں، عام تو ہوگی. جو بھی ملکیت چھوڑی ہے تو وہ تجزیہ و تکفین کے جو اخراجات ہیں کسی اور نے نہیں کیا اپنی طرف سے تو اس سے نکالے جائیں گے. اور پھر پہلا جو مرحلہ ہے وہ قرضہ اتارنے کا ہے. تو جو بھی ملکیت ہے وہ ساری قرضے میں لگائیں بھائی. پھر پوچھیں کہ کچھ بچا کہ نہیں بچا. بالفرض کچھ نہ بچا ہو تب بھی ساری لگا دی تو پھر یہ ہے کہ اس کا جو بوجھ ہے میت کے کندھوں پر برقرار رہے گا. نامہ اعمال کی ورنہ تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے نا.
کہ نامہ اعمال جب بند ہوا اس وقت کیا لین دین تھا وہ اس پر بند ہوا ہے. بند ہونے کے بعد اب ایک ہی صورت ہے کہ ورثہ یہ کہیں ہم نے معاف کیا تو معاف ہو جائے گا، ورنہ آخرت میں ان کا قرضہ دینا پڑے گا ان کو. اس کا ایک سوال بھی آیا تھا، میں نے لیا نہیں، اب یہ سوال آیا تو وہ شامل کر لیتا ہوں کہ بعض اوقات لوگوں کے پاس تجارتی کاروباری لین دین کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ وہ ہوتا ہے ان کے پاس پیسے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی آل ٹال سے کام لے رہے ہوتے ہیں، دے نہیں رہے ہوتے، فضول میں تاخیر کر رہے ہوتے ہیں. ایک تو ہوتی ہے نا انتظامی نوعیت کی تاخیر، لیکن یہ کہہ رہے ہیں تنگ کر رہے ہوتے ہیں. تو اب یہ سوال ملتا اچھا، جلتا جس طریقے سے یہاں پرابلمز ہیں وراثت میں بھی پرابلمز ہوتی ہیں. ورثہ بعض اوقات لفٹ نہیں کرا رہے ہوتے، اب تو وہ مالک ہو گئے نا، جی وہ سمجھ رہے ہیں یہ ہمارا ہے سب کچھ. جی آپ کا تو قرضہ اتارنے کے بعد جو بچے گا وہ ہوگا. صحیح. وصیت جب کہ نہ ہو تو وصیت ہو تو پھر وصیت بھی 1/3 میں پورا کرتے ہیں. تو یوں اب مرنے والا چلا گیا. جی ہم؟ جی جو مرنے سے بے بسی سامنے آتی ہے ہمارے، جی دیکھیں نا، سب ختم تو ہو اس گیا. کا جو بوجھ ہے وہ اترے تو اترے، نہ اترے تو نہ اترے. اللہ اکبر. بعض اوقات مال و اسباب ہونے کے باوجود ورثہ نہیں اتارتے، جی غفلت ہوتی ہے. ایسا مال بھی ہوتا ہے. تو تو اسی طریقے سے جو عام کاروباری ڈیلنگز ہوتی ہیں وہاں جو زبان کی ہوتی ہے، اگر کوئی دقت نہیں ہے اور اتارنا ممکن ہے تو وہاں بھی اتارنا لازم ہے. اور جو دشواری میں آ گیا ہے، تنگی میں آ گیا ہے، وہ بہرحال جا کر مہلت مانگے گا، ریکویسٹ کرے گا، اور پھر اس کو مہلت دینا بھی ضروری ہوگا. سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سچا امانت دار تاج مجھے کو تو یا رب بنا. سچا امانت دار تاج مجھے کو تو یا رب بنا. تیری پسند کی ہو تجارت غفلتوں سے تو بچا.